آگے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا ہے، اور پھر آیت نمبر 74 میں اس پر تبصرہ فرمایا ہے۔ میں پہلے ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تشریح عرض کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو،
اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ان آیات میں جس واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس شخص کو قتل کیا ہے، اور جو لوگ قاتل تھے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک طریقہ بنی اسرائیل کو تلقین فرمایا کہ تم پہلے ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے جب گائے ذبح ہو جائے تو گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مار دینا، تو وہ مقتول خود زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اس غرض کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے گائے ذبح کرنے کو کہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ شروع میں ان لوگوں نے اس گائے کی کیفیت کے بارے میں بلا وجہ کے سوالات شروع کر دیے، یعنی قاعدے کی بات یہ تھی کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ کوئی گائے ذبح کرو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی خاص صفت نہیں بیان فرمائی تھی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ فلاں قسم کی گائے ہو۔ تو جب مطلق گائے کا حکم تھا تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو اس حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن ان کی طبیعت میں کچھ مین میگ تھی اور ان کی طبیعت میں سرکشی بھی تھی، تو پہلے تو ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اس کی بیان فرما دی۔ پھر پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے رنگ بیان فرما دیا۔ پھر پوچھا کہ اور اس کی صفات بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اور صفات بیان فرما دی، یہاں تک کہ اس گائے کا تلاش کرنا مشکل ہو گیا، ایسی گائے جس میں سے یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہوں۔ آخرکار بہرحال وہ گائے ذبح کی گئی، اور ذبح کرنے کے بعد پھر جیسا کہ حکم ہوا تھا اس کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارا گیا، تو وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قاتل کا پول کھول دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ بھی دکھا دیا کہ ہم مردوں کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس واقعے کی ایک تلخیص۔ اب اس واقعے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم کوئی بقرہ ذبح کرو۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں اس گائے کے ذبح کرنے کا بیان ہے اسی واسطے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے قالوا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، پیغمبر اس حکم کو نقل کر رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اوپر عمل کرتے، اور شاید ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہو کہ جو مذاق بنانے کا مقصد یہ ہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے ذریعے مقتول کو مارا جائے گا اور اس سے وہ زندہ ہو جائے گا، تو اس کو انہوں نے مذاق پر محمول کیا اور کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادانوں میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کوئی آدمی مذاق میں کوئی بات کہے جو حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں ایسا جاہل نہیں بن سکتا، ایسا نادان نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مذاق میں جھوٹی بات منسوب کروں۔ تو معلوم ہوا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں اگر کوئی جھوٹ بول دیا تو وہ چاہے جائز ہو جائے، تو یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی ناجائز ہے، اور خاص طور سے اگر وہ جھوٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بولا جائے تو اس کی شناعت اور اس کی قباحت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہ فضول سوال تھا، اس لیے کہ جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ سوال کر کے اپنے اوپر کچھ مزید سختی عائد کی۔ تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارغ ولا بکر، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، عوان بین ذالک، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ ففعلوا ما تؤمرون، اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کر لو، یعنی اب مزید مین میں ایک مت نکالو، ایک کوئی بھی جوان گائے جو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بچی ہو اس کو قربان کر دو تو حکم ادا ہو جائے گا۔ لیکن وہ پھر سوال کرنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ ہماری خاطر آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو کہ جو فاقع لونھا، اس کا رنگ تیز ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ اب بھی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی زرد رنگ کی گائے لا کر ذبح کر دیتے، مگر پھر سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ ہمیں خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، مزید صفات کیا ہوں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے کہ کس قسم کی گائے ہم ذبح کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفات بیان فرمائیں گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو، یعنی ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ، پوری طرح سے سالم ہو، لا شیعۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب اس مرحلے پر انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ فذبحوہا، اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے، کیونکہ خود اپنے اوپر ایسی پابندیاں عائد کر لی تھیں کہ جس کی وجہ سے ایسی گائے کی تلاش آسان نہیں تھی، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسی گائے ان کو ملے گی ذبح کرنے کے لیے، لیکن بالآخر مل گئی اور پھر وہ انہوں نے ذبح کر دی۔ چونکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ مقتول کے قاتل کی تلاش کرنا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ سوالات کیے تھے اس گائے کے ذبح کے سلسلے میں، تو چونکہ اس وقت قرآن کریم کا بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ
ان لوگوں نے اپنے اوپر سوال کر کر کے بیجا سختیاں عائد کیں، جس کے نتیجے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور پڑھنے والوں کو یہ سبق بھی دینا مقصود ہے کہ بیجا سوالات کر کے اور بلا وجہ کی اپنے اوپر سختیاں عائد کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہارا اس میں نقصان ہو۔ تو اس میں سبق دینا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی چیز حلال ہے تو اب اس میں بلا وجہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میخ نکالنا، بال کی کھال نکالنا اور یہ سوالات کرنا کہ اس میں فلاں چیز تو نہیں شامل ہے، فلاں چیز تو نہیں شامل ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ وہ ظاہری طور پر حلال نظر آ رہی ہو اور اس میں کسی حرام کی آمیزش کا غالب گمان نہ ہو، تو اس کو اسی طریقے سے لے لینا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مثلا کوئی شخص اگر آپ کے پاس کوئی گوشت مسلمان لے کر آیا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ تحقیق واجب نہیں ہے کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی تم کہاں سے لائے تھے اور پھر وہ کہاں ذبح ہوا تھا اور بسم اللہ اس پر پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی تھی۔ اس سب تحقیق کی ضرورت نہیں ہے جبکہ مسلمان لا رہا ہو۔ ہاں کوئی غیر مسلم لے کر آئے تو بے شک تحقیق واجب ہے کہ معلوم ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو یہ سبق اصل میں دینا مقصود ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گائے کے بارے میں سوالات کو پہلے ذکر فرمایا، اور جس مقصد کے تحت وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا ذکر پھر بعد میں اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا، کوئی کہتا تھا فلاں نے قتل کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا، ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضھا، کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، یعنی گائے کا کوئی جزو لے کر اس مقتول کے اوپر مارو۔ تو کیا ہوا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس طرح کہ اس دن اس مقتول پر مارنے کے ذریعے اس مقتول کو زندہ کر دیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی اس واقعے سے کئی باتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ مقتول کا قاتل کون تھا اس کا پتہ لگ گیا، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر اور مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے سامنے دکھا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بنی اسرائیل کا جو طریقہ تھا کہ بار بار بلا وجہ سوالات کرنا، اس کے اوپر بھی تنبیہ فرما دی۔ یہ سب واقعات سامنے آنے کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں نرمی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو ہدایات ان کو مل رہی ہیں ان کو خشوع کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ قبول کریں، تواضع کے ساتھ قبول کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ثم قست قلوبکم، اس سب کے بعد بھی تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس سب کے بعد بھی دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو وہ دل اس طرح سخت ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تمہاری دلوں کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ اس لیے تھی کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ،
اور انہی پتھروں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پتھر پر مارنے کے نتیجے میں 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے یا تو نہریں پھوٹ بہتی ہیں یا پھر وہ خود پھٹ کر اس میں سے پانی نکال دیتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں، یعنی بعض اوقات تو کسی سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے، جیسا کہ خود بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا اور جس کا ذکر پیچھے آیت نمبر 60 میں گزر چکا ہے۔ اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا، مگر پتھر شق ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں ہی میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پانی بھی نہ نکلے چاہے، لیکن پتھروں کے اندر بھی بعض اوقات اتنا شعور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ بات کسی زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اس میں قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ جن چیزوں کو ہم جماعتات سمجھتے ہیں، بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت بھی ان کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا قرآن کریم نے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھکا ہوا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑوں میں بھی اور پتھروں میں بھی فی الجملہ شعور موجود ہے، اور کم از کم اتنا شعور موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے اندر اس درجے میں موجود ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں جس طرح کا شعور اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں پیدا فرما سکتے ہیں۔ اور آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے۔ آگے پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ یعنی پتھروں کے اندر تو یہ شعور ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھک جائیں یا نیچے گر جائیں، لیکن تم اس خشیت کے برخلاف جو کارروائیاں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔